السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے یوٹیوب چینل سید عدنان بابو علیوی الحسینی آفیشیل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے دوستو، میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین حکایت لے کے حاضر خدمت آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے جو نظام قدرت ہے وہ ہر انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کی خلاف ورزی جب کرتے ہیں تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے رازوں کو آشکار کرتا ہے تاکہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائے، اس سے ہدایت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ اسی طریقے کا ایک قصہ پاکستان کے اندر ایک بالستان کر کے جگہ ہے، اور اس جگہ کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام گلگت ہے۔ اسی گلگت شہر کا یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص ایک مرتبہ راستے سے جا رہا تھا کہ اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ جب وہ قبرستان کے پاس پہنچا تو اس نے ایک قبر کے اندر سے اس کو ایک آواز آئی، اور آواز کچھ اس طریقے سے تھی کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ ایک عورت کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو اسے یہ لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب اس نے غور سے سنا تو اسے یقیناً اس کی آواز آنے لگی۔ تو اس تو پہلے تو ڈر گیا، ہیبت کھا گیا۔ اس کے بعد وہ فوراً دوڑتا ہوا قریب ہی کی جو بستی تھی وہاں گیا، اور وہاں سب ماجرا بیان کیا کہ اس طریقے سے آواز آ رہی ہے۔ تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، اور اس کے ساتھ میں قبرستان آئے۔ اس قبر کے پاس جب گئے تو ان تمام لوگوں نے اس آواز کو سنا، تو لوگوں نے سوچا چلو ہم اس قبر کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کھولنا چاہا کہ پھر ان کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ کیا اسلام میں کسی کو قبر کھولنا جائز ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ سوچ کر وہ لوگ امام مسجد کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد پورا معاملہ پیش کرتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ امام مسجد نے جب اس بات کو سنا تو فوراً یہ فتویٰ دیا کہ اگر ایسی بات ہے جیسا آپ نے کہا ہے تو اس قبر کو کھول دیا جائے، اور اندر جو شخص ہے اس عورت کو نکال لیا جائے۔ جب وہ لوگوں نے اس بات کو سنا تو وہ واپس قبرستان آتے ہیں، اور قبرستان پہنچنے کے بعد قبر کو کھولتے ہیں تو جیسے جیسے قبر کھل رہی تھی، جیسے جیسے قبر کو کھودا جا رہا تھا، وہ آواز اور بھی تیز ہو گئی کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ جب مکمل طور سے قبر کھل گئی تو کیا دیکھتے کہ ایک عورت بڑھے نہ اس کے جسم پہ ایک کپڑا بھی موجود نہیں، ایسی ایک عورت قبر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ لوگ ڈر گئے اور باہر کچھ دور ہٹ گئے۔ اس کے بعد عورت نے اندر سے پکار کے کہا کہ میں فلاں بستی کی رہنے والی ہوں، جاؤ اور جا کر میرے لیے کپڑے لے کر آؤ۔ تو لوگ دوڑتے ہوئے اس کے گھر جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد سے گھر والوں کو ماجرا بیان کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اور اس کے کپڑے لیے ساتھ میں گھر والے بھی اس قبرستان میں پہنچتے ہیں۔ قبرستان پہنچنے کے بعد اس عورت کے کپڑوں کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ عورت اپنے کپڑے پہنتی ہے اور ایک چادر کو اپنے سر اور اپنے منہ پر ڈھکتی ہوئی باہر نکل کر دوڑتی ہوئی اپنے گھر جاتی ہے، اور گھر میں جا کر اپنے آپ کو ایک کمرے بند کر دیتی ہے۔ لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچتے ہیں، اور لوگوں نے اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا کہ عورت کھول اور تیرا ماجرا کیا ہے بتا، لیکن اس عورت نے نہیں کھولا۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا اور یہاں تک کہ لوگ اس حد تک پہنچ چکے تھے، دروازہ توڑ دینے والے تھے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس آؤ، لیکن صرف وہی لوگ آنا جن کا دل مضبوط ہے، اگر کمزور دل والے میرے پاس ہرگز نہ آئے۔ تو کچھ لوگوں نے، ان لوگوں کے اندر سے چند لوگ ایسے تھے جو مضبوط دل والے تھے، تو ان لوگوں نے باہم طے کیا اور چند لوگوں کو لے کر اندر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس عورت سے دریافت کرتے ہیں، عورت بتا تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کیا کیا، اپنے سر سے چادر ہٹائی۔ جیسے ہی چادر ہٹانی تھی کہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس کے سر پر نہ بال ہے اور نہ ہی بال کی کھال بھی موجود نہیں، تمام چمڑی بھی نکل چکی ہے، بلکہ اس کی ڈائریکٹ کھوپڑی نظر آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ عورت یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تیرے ساتھ آخر کیا ماجرا ہوا؟ اس عورت نے کہا اے لوگو، جب میں زندہ تھی تو میرا حال یہ تھا کہ میں اپنے جب گھر سے باہر نکلا کرتی تھی تو اپنے سر کے اوپر اپنے سر کو کھلا رکھا کرتی تھی، اپنے بالوں کو کھلا رکھ کر باہر نکلا کرتی تھی، اور میرے سر پر، میرے بالوں پر غیر محرم لوگ مردوں کی نگاہ پڑتی تھی، اور جب میں مری اور جب قبر میں گئی تو وہ بال کھلا رکھنے کی وجہ سے اس کی نحوست یہ ظاہر ہوئی کہ مجھے مرنے کے بعد مجھ پر عذاب ہوا، اور فرشتوں نے ایک ایک بال کر میری کھال کے ساتھ بالوں کو بھی اکھاڑ لیا۔ اس کے بعد عورت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا
ہٹایا جیسے نقاب ہٹانا تھا کہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس کے دونوں ہونٹ غائب ہے اور گویا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے اس کے نوچ کر دونوں ہونٹوں کو چیر دیا ہے، دونوں ہونٹوں کو نکال لیا ہے۔ اس لوگوں نے پوچھا کہ عورت تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ عورت نے کہا کہ لوگوں جب میں زندہ تھی تو میرا حال یہ تھا کہ میں اپنے ہونٹوں پر زینت کیا کرتی تھی، آج کی بات میں کہا جائے تو میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگایا کرتی تھی اور اپنے ہونٹوں پہ کلر لگا کر جب باہر نکلا کرتی تھی تو غیر محرم مردوں کی میرے ہونٹوں پر نگاہ پڑتی تھی، اور اسی کی نحوست یہ ظاہر ہوئی کہ جب میں مری تو قبر کے اندر فرشتوں نے میرے ہونٹوں کو چیر ڈالا، میرے ہونٹوں کو نکال کر پھینک دیا، میرے ہونٹوں کو کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالا، اپنے پیروں کو چادر سے باہر نکالا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھوں کے ناخن غائب ہے، اس کے پیروں کے ناخن بھی غائب ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے عورت بتا تیرے ہاتھوں کے اور پیروں کے ناخن کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا اے لوگوں جب میں زندہ تھی تو میں اپنے ہاتھوں کے ناخنوں میں، اپنے پیروں کے ناخنوں میں زینت کیا کرتی تھی، آج کی بات اگر کہی جائے تو اپنے ہاتھوں اور پیروں میں نیل پالش لگایا کرتی تھی، اور اسی کی نحوست یہ ظاہر ہوئی کہ جب میں مر کر قبر میں گئی تو فرشتوں نے ایک ایک کر میرے ناخنوں کو اکھاڑ دیا۔ جب اتنی بات کہہ لی اس کے بعد وہ پھر سے فوراً انتقال کر جاتی ہے، عورت پھر سے مر جاتی ہے۔ لوگوں نے اسے غسل دیا، نیا کفن دیا اور جا کر اسی قبر میں دفنا دیا۔ اور میرے دوستو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کے جتنے لوگ تھے ان تمام نے اس بات کو دیکھا تو انہوں نے عبرت حاصل کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور خاص وہ باتیں جو اس عورت نے ان لوگوں کو بتائی تھی اس باتوں سے، اس گناہ سے بچنے کی بھی ان لوگوں نے کوشش کی۔ تو میرے دوستو آج ہمارے معاشرے میں لوگ، عورتیں، ہماری مسلم عورتیں کا حال یہ ہے کہ سروں پر بغیر دوپٹے کے باہر نکل جاتی ہے، کھلے بال لے کر محفلوں میں چلی جایا کرتی ہے، اپنے ہاتھوں میں نیل پالش لگایا کرتی ہے، اپنے ہونٹوں پہ لپسٹک لگایا کرتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں یاد رکھنا یہ عذاب، اس کا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ زندگی جینے کو جی لو گے لیکن جب مر کر قبر میں جاؤ گے تو وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، اس بات کو خوب یاد رکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے، اور ہماری وہ ماں بہنیں جو لپسٹک لگایا کرتی ہے اور اپنے بالوں کو کھلا رکھ کر باہر نکلا کرتی ہے، اپنے ہاتھوں میں نیل پالش لگایا کرتی ہے، وہ اس بات سے توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اللہ تعالیٰ بہت بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔